بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہیں ہر طرح کے جانور، و تصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں اور کبھی سرد، یہ کون چلاتا ہے؟ غالباً کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، نارنگ منڈی کے علاقہ میں ایک ہوا چلی تھی، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ علاقہ بڑا مضبوط علاقہ تھا، تو لنٹر پڑے ہوئے تھے، تو اس ہوا نے سارے لنٹر اٹھا کر پھینک دیے مخصوص رقبے میں۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے کوٹا کے علاقہ میں زلزلہ آیا، کئی بستیاں تباہ ہو گئی۔ ہر وقت رب تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے، مگر ہمارے اندر رب کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے رب کا۔ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے، دل ہمارے ایسے سخت ہو چکے ہیں۔ فرمایا کل حجارتی، یعنی پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو پہلے زمانے میں امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو کئی دن تک ہمارے حلق سے روٹی نہیں اترتی تھی، پانی نہیں اترتا تھا۔ ہم غمگین ہوتے تھے کہ معلوم نہیں کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آج کل تو کوئی ماں باپ کو بھی دفن کرے تو اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اس واسطے کہ ہم نے موت کو سمجھا ہے، نہ قبر کو سمجھا ہے اور نہ آخرت کو سمجھا ہے۔ تو فرمایا وتصریف الریاح، یہ جو ہوائیں چلائی ہیں ان کو کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی نہیں چلا سکتا۔ آگے فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو یہ جو کشتیاں چلتی ہیں، یہ جو جہاز وغیرہ دریا کے اندر چلتے ہیں، سمندروں میں چلتے ہیں، یہ کون سی ذات چلانے والی ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات چلاتی ہے۔ تو یہ کس کے حکم سے ان میں بارش پیدا ہوتی ہے اور کس کے حکم سے اولے بنتے ہیں؟ اگر رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہو تو ایک ایک چیز رب تعالیٰ کی قدرت میں موجود ہے، رب تعالیٰ کی قدرت موجود ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں، یعنی ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لآیات لقوم یعقلون تک جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی، مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بڑی صاف اور واضح ہیں، پھر بھی وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعد یہ جو لفظ ہے نا من، یہ تبعیضی ہے، وہ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے رب سے ورے شریک بنائے ہوئے ہیں، رب کی ذات کو چھوڑ کر نیچے انہوں نے سہارے بنائے ہوئے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو مشرک جتنے بھی ہیں، کسی کی چاند کے ساتھ محبت ہے تو کسی کی سورج کے ساتھ محبت ہے، تو کسی کی بزرگ کے ساتھ ہے، کسی کی بت کے ساتھ محبت ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی سخت محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی محبت میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام مخلوق سے بڑھ کر نہ ہو۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے اور دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو چھوڑ کر ماں باپ کے طریقے پکڑے گا تو پھر ماں باپ کے ساتھ محبت ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہوئی۔ تو مومن کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر درجہ بدرجہ پیغمبروں کے ساتھ، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور ائمہ دین، فقہاء کرام اور محدثین کے ساتھ ہے رحمۃ اللہ علیہم۔ اور ان سے محبت اس واسطے ہے کہ یہ سارے رب تعالیٰ کے کیا ہیں؟ پیارے لوگ ہیں، پیارے بندے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں نہ آتے تو یقین جانو عالم اسباب میں ہم تک قرآن نہ پہنچتا، نہ حدیث پہنچتی اور نہ ہی کلمہ پہنچتا۔ ان حضرات نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ساری زندگیاں وقف کی اور ہمارے واسطے یہ اسلام کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ورے ورے انہوں نے رب کے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی زیادہ سخت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔